اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مقدمہ دیوار اور ایک الہی نشان کے موضوع پر ڈسکشن پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جماعت احمدیہ کے قیام کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوستان بھر سے لوگ آ کر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی سعادت حاصل کرنے لگے اور آپ علیہ السلام سے شرف ملاقات کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ محمد حسین بٹالوی جیسے لوگ قادیان آنے والے مہمانوں کو قادیان آنے سے روکتے تھے۔ دوسری طرف حضور علیہ السلام کے بعض شرکاء جو قادیان میں ہی رہتے تھے اور نہ صرف آپ علیہ السلام کے دشمن تھے بلکہ دین کا بھی تمسخر اڑایا کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کو ہر ممکن تکلیف پہنچانے میں سرگرم عمل ہوتے تھے۔ چنانچہ 5 جنوری سن 1900 کو حضور علیہ السلام کے چچا زاد مرزا امام دین صاحب نے مسجد مبارک و مسجد اقصیٰ کو مہمان خانے سے ملانے والی شار عام بند کر کے اینٹوں کی دیوار کھنچوا دی۔ یہ مکمل واقعہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک بین ثبوت ہے کہ کس طرح دشمنوں نے دیوار بنا کر حضور علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی جماعت پر زمین تنگ کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضور علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کی تائید و نصرت فرمائی۔ ناظرین، اس بارے میں آج تفصیلی گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے لیے آج میرے ساتھ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں محترم مولانا سے اس موضوع پر پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد مبارک اور مہمان خانے کو جانے والا جو رستہ تھا اسے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے رشتہ داروں نے ہی بند کر دیا تھا اور اس جگہ پر ایک دیوار تعمیر کر دی تھی۔ یہ رشتہ دار کون تھے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے ان لوگوں کا کیسا تعلق تھا؟ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو خاکسار یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو کی صداقت کے جو ہزارہا نشانات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک نشان یہ بھی تھا کہ کس طرح آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے ایک ایسی دیوار کھینچ دی جس سے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو سخت تکالیف پہنچی۔ یہ جو رشتہ دار تھے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خاص چچا زاد بھائی تھے۔ یہ 3 بھائی تھے، ایک کا نام مرزا نظام الدین صاحب، مرزا امام الدین صاحب اور مرزا کمال الدین صاحب۔ یہ تینوں جو چچا زاد بھائی تھے یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بہت سخت مخالفت کرتے تھے۔ یہ بھی، ان کے دور و نزدیک کے اور بھی بعض رشتہ دار بھی۔ تو یہاں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو ملکیت تھی، حالانکہ یہ مشترکہ ملکیت تھی ساری، تو حضور پر ایمان لانے والے بعض لوگ جو یہاں قادیان میں آ کے بس گئے تھے، جب وہ یہاں قریب جاتے ان کو کوئی مٹی وغیرہ لینے کی ضرورت پڑتی یا قضائے حاجت کے لیے جاتے تو یہ لوگ سخت تنگ کرتے اور گالیاں نکالتے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، حالانکہ وہ سارا جو جائیداد مشترکہ تھی مسیح السلام کی بھی اور ان لوگوں کی بھی۔ تو حضور نے کبھی بھی جو ہے وہ کوئی ایسے ان کو جو ہے وہ مداخلت نہیں کی یا رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ اپنے جو ماننے والے جو ان کو تکلیف پہنچتی تھی آپ ان کو ہمیشہ یہی کہتے کہ آپ لوگ صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو بدل دے گا۔ لیکن یہ جو واقعہ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پھر تکلیف پہنچانے کے لیے ہی سوچا کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ یہ جو خاموش رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور یہ اٹھیں اور مقابل پر آئیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے سوچ کے ایک وہ دیوار کھینچنے کا پروگرام بنایا جو کہ جس نے مہمان خانہ اور مسجد مبارک کے درمیان میں روک ڈال دی۔ اب جو لوگ مہمان خانے میں آ کر ٹھہرتے تھے مسجد مبارک میں نہیں جا سکتے تھے، اور مسجد مبارک میں جانے کے لیے انہیں سخت تکلیف ہوئی، اور وہ ایک لمبا راستہ طے کر کے، جس راستے میں بڑا ناہموار راستہ بھی تھا
اور وہاں مخالفین بھی تھے مسیح السلام کے، اور وہ ان لوگوں کے راستے سے جانا پڑتا. جب صحابہ کرام وہاں سے جاتے تو وہ مخالفین بھی گالیاں نکالتے. تو سخت تکلیف ہوئی، سخت پریشانی ہوئی. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہی درخواست کی کہ یہ میرے لیے اور میرے ماننے والوں کو جو ہے وہ بہت سخت تکلیف ہے، اس کی وجہ سے آپ لوگ یہ ہٹا لیں. اور اس کے لیے حضور نے سب سے پہلے اپنے بعض صحابہ کو بھیجا وہاں پہ کہ جا کے ان کو سمجھائیں کہ وہ جو ہے اس بات سے باز آ جائیں کہ یہ دیوار جو ہے جو انہوں نے کھینچی ہے اس کو وہاں سے ہٹا لیں، چھوڑ دیں اس بات کو. تو یہ میرا خیال جو پہلا سوال آپ نے کیا تھا کہ وہ یہ اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور سخت مخالف تھے، اور مخالفت کی وجہ سے ہی یہ ہر طرح کی تکلیف پہنچانا چاہتے تھے آپ کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل آئیے وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں جس جگہ یہ دیوار تعمیر کی گئی تھی. ناظرین، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مختلف ادوار میں مختلف مقامات میں مہمانان کرام کی رہائش کا انتظام کیا جاتا تھا. سن 1900 میں اس جگہ پر دارالضیافت ہوا کرتا تھا. جو لوگ قادیان کے باہر سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی غرض سے قادیان آیا کرتے تھے، ان کی رہائش کا انتظام اسی جگہ کیا جاتا تھا. وہ لوگ مسجد مبارک جانے کے لیے اس رستے کا استعمال کیا کرتے تھے. آئیے ہم بھی اس رستے پر چلتے ہوئے مسجد مبارک چلتے ہیں. ناظرین، قادیان آنے والے مہمانان کرام ان چھوٹی سیڑھیوں کے ذریعہ مسجد مبارک جایا کرتے تھے، عبادات بجا لایا کرتے تھے، سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے، آپ کی باتیں سنا کرتے تھے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 وقت کا کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے. ناظرین، جنوری سن 1900 میں معاندین کی طرف سے اس جگہ پر ایک دیوار قائم کر دی گئی تھی. اس دیوار کی تعمیر کے بعد احمدی احباب براہ راست مسجد مبارک سے منقطع ہو گئے، اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے اور آپ کے پاک کلمات سننے کے لیے یہ افراد بیرونی رستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے. یہ رستہ بہت ہی ناہموار اور بہت ہی خراب رستہ تھا، اور اس رستے کے درمیان میں اکثر جماعت کے مخالفین اور معاندین کے گھر واقع تھے. اس رستے سے چل کر جب یہ احمدی افراد مسجد مبارک پہنچنے کی کوشش کرتے تو یہ مخالفین انہیں گالیاں دیتے اور بہت ہی بد اخلاقی سے پیش آتے. اسی طرح برسات کے موسم میں یہ رستہ مزید خراب ہو جاتا، اور فجر اور عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس رستے سے چلنا بھی مشکل ہو جاتا تھا. ناظرین، یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد مبارک کی تعمیر سن 1882-83 میں کروائی تھی، اور سن 1907 میں اس مسجد کی پہلی مرتبہ توسیع بھی کی گئی تھی. جنوری سن 1900 میں جب معاندین نے اس مسجد کے رستے میں دیوار تعمیر کروائی تھی، اس وقت یہ چھوٹی سیڑھیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پر تعمیر نہیں کروائی گئی تھیں. اسی طرح جو یہ بڑی سیڑھیاں ہیں یہ بھی اس وقت تعمیر نہیں کروائی گئی تھی. لہٰذا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ معاندین نے صرف شرارت کی غرض سے اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنے کے لیے اور آپ علیہ السلام کے مہمانان کرام کا راستہ روکنے کے لیے یہ شرارت کی تھی. ناظرین، اب ہم پروگرام کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور خاکسار کا دوسرا سوال ہے کہ امام دین صاحب نے یہ دیوار کیوں تعمیر کروائی تھی، اور اس دیوار کے تعمیر ہونے کے بعد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا رد عمل تھا؟ جیسا کہ ابھی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ رشتہ دار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سخت مخالف تھے، اور وہ کوئی بھی دقیقہ نہیں فروگزاشت کرنا چاہتے تھے کہ جس سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچتی ہو. تو اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ دیوار کھینچی، اور یہ بڑا ان کا بھاری ایک پلان تھا
کہ اگر ہم یہ دیوار کھینچیں گے تو ان کے ماننے والے اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ پڑ جائے گی اور وہ مسجد مبارک نہیں جا سکیں گے اور عبادت نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ جو دیوار کھینچنے والا شخص تھا ان میں سے یہ مرزا امام الدین تھا، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، اور انہوں نے وہاں مزدوروں کو بھیجا کہ جاؤ یہ دیوار کھڑی کرو، اور وہ دیوار کھڑی کر دی۔ ادھر وہ دیوار کھڑی کی گئی اور ساتھ ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو الہام بھی ہوا۔ اس الہام کا بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کروں گا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے کچھ وہ ذکر کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد کیا کوششیں کی۔ حضور نے سب سے پہلی کوشش تو یہ کی کہ اپنے بعض صحابہ کو تیار کر کے بھیجا مرزا امام الدین صاحب کے پاس کہ جا کے ان کو سمجھائیں کہ یہ جو دیوار ہے اس سے ہمیں کیا تکلیف پہنچی ہے، اور یہ ہمارے مشن کے لیے، ہمارے کام کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے آپ باز آ جائیں اور ہمیں تکلیف نہ دیں، اس دیوار کو جو ہے وہ گرا دیں۔ چنانچہ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت حاکم علی صاحب اور بعض اور صحابہ وہ گئے مرزا امام الدین صاحب کے پاس اور ان کو جا کے سمجھایا، لیکن وہ تو سمجھنے میں نہیں آئے، وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کیوں نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے، یہاں پہ مرزا کے بات کرنی چاہیے۔ تو بہرحال وہ ناراض ہوئے اور سخت انہوں نے جو ہے مخالفت کی، گالیاں نکالیں۔ تو آپ کے جو صحابہ تھے وہ واپس آ گئے اور انہوں نے آ کے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری بات سنائی۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بیان فرمایا کہ یہ تو ہمارے لیے سخت تکلیف ہو گئی ہے، اس سے پہلے بھی یہ لوگ جو ہے مجھے اور میرے ماننے والوں کو، صحابہ کو تکالیف پہنچاتے رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میرے بھائی، چچا زاد بھائی مرزا امام الدین کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو وفد میں نے بھیجا تھا انہوں نے ان کو ناکام واپس لوٹا دیا ہے، تو پھر آپ نے ایک مشورہ یہ بھی کیا کہ قادیان سے ہمیں ہجرت کر لینی چاہیے، کیونکہ یہاں مجھے اور میرے صحابہ کو سخت تکالیف روز روز پہنچائی جا رہی ہیں، زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی ہمیں پورا کرنے نہیں دیا جا رہا۔ تو پھر صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور کا ہجرت کرنے کا خیال ہے تو انہوں نے اپنی اپنی جگہوں پر حضور کو آنے کی دعوت دی۔ چنانچہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بحرہ کے تھے، آپ نے حضور سے درخواست کی کہ آپ بحرہ آ جائیں، وہاں آپ کے لیے، آپ کے کاموں کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے ساری سہولتوں کے سامان انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح جو صحابہ وہاں تشریف رکھتے تھے ان میں سے بعض نے سیال کوٹ کے لیے، بعض نے لاہور کے لیے، بعض نے اپنے اور علاقوں کے لیے درخواست کی، تو جس سے پتہ لگا کہ صحابہ کس قدر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کاموں کے لیے اور آپ سے محبت کا جو ان کا انداز تھا وہ کیسا گہرا تھا۔ بہرحال یہ بات ہوئی، لیکن اسی اثناء میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں یہ بات آئی کہ ڈی سی صاحب گرداسپور ہرچوال تشریف لا رہے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی سرکاری کام ان کو ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ ایک وفد تیار کیا جائے، وہ وفد جا کے ان سے ملے اور ان سے بتائے کہ کیا مشکلات ہمیں درکار ہیں یہاں قادیان میں۔ چنانچہ وفد تیار کیا گیا، ان میں بعض صحابہ شامل ہوئے، اور ان میں جو ترجمانی کے جو فرائض کے تھے حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ یہ لوگ جب وہاں گئے اور وہاں قریباً 50 افراد کا وفد تھا، یہ وہاں جا کے جب ڈی سی صاحب سے بات کی تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تھے قادیان میں، انہوں نے پہلے سے ہی ان کے بھی کان بھرے ہوئے تھے۔ تو جب وہ وہاں گئے تو ڈی سی صاحب سخت ناراض کہ آپ لوگوں نے کیا وہاں دکانداری چلا رکھی ہے، آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو میں آپ کو جو ہے حوالات میں بند کروا دوں گا۔ ان لوگوں نے بڑے ادب سے درخواست کیا، آپ ہماری درخواست تو سن لیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو وہ وفد وہاں سے پھر واپس آ گیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ سنایا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت تکلیف ہوئی کہ ہماری بات تک بھی جو ہے وہ سنی نہیں گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح آپ کے جو چچا زاد بھائی مرزا امام الدین اور ان کے دوسرے بھائی اس بات پر رضامند ہو جائیں کہ اس دیوار کو، جو کہ سخت قسم کی رکاوٹ تھی آپ کے درمیان اور آپ کے صحابہ کے درمیان،
اس کو کسی طرح از خود گرانے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن وہ کسی بھی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ بتایا گیا کہ ہجرت کے لیے آپ نے جو ہے وہ پروگرام بنایا، پھر آپ کا یہ خیال پیدا ہوا کہ مقدمہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدمہ کیا، اور آپ بحیثیت مدعی جو ہے وہ اس مقدمے میں پیش ہوئے۔ اور تاریخ احمدیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ پہلا اور آخری مقدمہ تھا جس میں آپ بحیثیت مدعی پیش ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کبھی بھی مدعی کی حیثیت سے کسی بھی مقدمے میں پیش نہیں ہوئے۔ مقدمہ کرنے والے اور لوگ ہوتے تھے، اور آپ کو مجبوراً جو ہے وہ مقدمے کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ اس طرح مسیح السلام نے جو ہے وہ اس مقدمے کا سہارا لیا، اور پھر آگے جو اس کی کیا تفصیل ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی آگے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ سے الجزا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بامر مجبوری اس دیوار کے گرانے کی خاطر کورٹ میں جا کر مقدمہ دائر کرنا پڑا تھا، اور اس کی کچھ تفصیل بھی آپ نے بیان فرمائی ہے۔ تو خاکسار کا اگلا سوال یہ ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، اس کی کچھ مزید تفصیل بیان فرمائیں۔ مقدمہ تو بہرحال یہ چلتا رہا، اور ابتداً یہ مقدمہ جو چلا ہے یہ بہت غیر یقینی صورتحال میں چلا ہے، کیونکہ جب شروع میں مقدمہ جب چلا ہے تو اس وقت یہ بات وہاں مثلوں میں سے ایک مثل میں یہ نکل کر آئی کہ مرزا امام الدین ہی اس جگہ پر قابض ہیں۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو اس سے پھر تشویش ہوئی کہ یہ تو شاید مقدمے کی صورتحال کچھ اور ہی بن جائے۔ تو بہرحال مقدمہ چلتا رہا، اور جو خواجہ کمال الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو حضرت مسیح السلام کے وکیل تھے، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا تھا کہ اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، غیب سے اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کر دیا کہ اس وقت ایسی ایک مثل سامنے آ گئی، وہ اس مقدمات کے مثلوں میں سے، جس کے حاشیے میں لکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس جگہ پر قابض مرزا امام الدین صاحب کے ساتھ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب جو حضرت مسیح علیہ السلام کے والد صاحب ہیں وہ بھی قابض ہیں۔ جب یہ چیز دیکھی تو جج کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے مقدمہ کی صورتحال بدل گئی۔ جب یہ صورتحال سامنے آئی تو پھر یہ جج کے سامنے بات پیش کی گئی کہ یہ جو ہے وہ مثلوں میں سے یہ بات نکل کر سامنے آئی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے صورتحال، اور جج نے 12 اگست کو یہ فیصلہ سنا دیا، اور فیصلہ کیا سنایا کہ اس جگہ سے دیوار فوراً ہٹائی جائے، گرا دی جائے، اور 100 روپے اس کو جرمانہ بھی کر دیا مرزا امام الدین صاحب کو۔ اور ایک بات یہ کہی کہ یہ سفید جگہ ہے، اس میں کوئی بھی فریق دیوار نہیں کھڑی کرے گا، یہ سفید جگہ ہی رہے گی۔ تو وہاں جو حضور کے وکیل ہیں انہوں نے باقاعدہ 100 روپے کی وہ ڈگری بھی حاصل کر لی کہ مرزا امام الدین صاحب 100 روپے جرمانہ بھریں گے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جب یہ مقدمے کا فیصلہ آیا تو اس وقت مرزا امام الدین صاحب کی تو وفات ہو چکی تھی، اور مرزا نظام الدین صاحب زندہ تھے، لیکن ان کے جو گھریلو حالات ہیں وہ اس قدر قسم پرسی کے تھے اور غربت کے ہو گئے تھے، اور حالات بہت ایسے خراب تھے کہ وہ 100 روپے تک بھی ادا نہیں کر سکتے تھے جو جرمانہ ان کو ہوا تھا۔ تو حضرت مسیح السلام نے بہرحال معاف فرما دیا، وہاں لکھ کے دے دیا کہ میں یہ جرمانہ جو ہے معاف کرتا ہوں ان کو، اور یہ نہ لیا جائے۔ اور حضور نے ان کو بھی یہ بات بیان فرمائی کہ یہ میرے علم کے بغیر ایسے کیا گیا، مجھے پتہ ہوتا تو میں کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ تو جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ان لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے تھے، ایک بھائی تو مرزا امام الدین جس نے مقدمہ کیا تھا وہ تو فوت ہو گئے تھے، اور یہ دوسرے ایک بھائی رہ گئے تھے، اور ان کے حالات ایسے جو ابتر ہو گئے تھے۔ تو یہ حالات ان کے ابتری کی طرف چلتے ہی رہے، یہاں تک کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک بار حضرت مرزا نظام الدین صاحب یہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور ان کو آ کر کہا کہ ہم لوگوں کے اب ایسے حالات ہو گئے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے یہی بات کی کہ یہ خدا تعالیٰ کی جو قضاء و قدر ہے، سوائے اس کے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آنے والے مامور پر ایمان لے آئیں، اور اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟
اس سلسلے میں میں یہ اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک الہام اور بھی ہوا تھا، ینقطع آباؤ کا و یبدأ من کا، تیرے آباء و اجداد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور ابتدا اس خاندان کی تجھ سے ہوگی، شروع کی جائے گی۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں اس الہام کی سچائی کی بھی عظیم الشان دلیل ہے کہ کوئی بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں سے ایسا شخص نہیں ہے جو آپ پر ایمان نہ لایا ہو اور وہ زندہ ہو۔ جو ایمان نہیں لانے والے ہیں وہ ان کا نام و نشان نہیں ہے اور ان کی آگے کوئی نسل نہیں ہے، اور جو ایمان لائیں ان میں سے انہی کی نسل چل رہی ہے۔ تو یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے الہام کی بڑی عظیم الشان صداقت ہے، سچائی ہے کہ تیرے آباء و اجداد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اب آباء و اجداد میں سے جتنے چچا زاد بھائی تھے یا ان کے رشتہ دار تھے، کوئی بھی ثابت کر کے دکھائے روئے زمین میں کہ ان کی کوئی نسل ہے، کوئی اولاد ہے، کوئی زندہ اس وقت موجود ہے، کوئی بھی نہیں دکھا سکتا۔ نہیں دکھا سکتا تو یہ الہام کی سچائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت ہو گئی۔ اور ایک طرف مسیح السلام فرما رہے ہیں کہ آباء و اجداد منقطع کر دیے جائیں گے، اور دوسری طرف اگر جھوٹا الہام ہو یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحاقہ میں فرماتا ہے کہ جھوٹا الہام بنانے والے کو منقطع کر دیا جائے گا، اس کی شارک کاٹ دی جائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ الہام کی سچائی کس طرح ثابت ہوئی۔ کیا نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام منقطع ہوئے، یا اب جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ آباء و اجداد کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، آباء و اجداد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کوئی بھی زندہ نہیں۔ اور جب تک زندہ رہے، اور جیسا کہ سیرت المہدی کی روایت ہے کہ نہایت قسم پرسی کی حالت میں، نہایت بے چینی کی حالت میں اور نہایت پریشانی کی حالت میں رہے، اور جماعت بہرحال جس قدر ممکن ہو سکتا تھا ان کی مدد بھی کرتی رہی۔ لیکن اب ان میں سے بعض جو ایمان لائے ان کی نسل ابھی بھی ہے، ان کو رشتہ داروں میں سے جو ایمان لائے انہی کی ہے، جو نہیں ایمان لائے ان میں سے ایک کی بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کر دے تو یہ چیلنج ہے جماعت کی طرف سے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے جو پورا ہوا، اللہ تعالیٰ کی پیش گوئی تھی، حضرت مسیح السلام کی صداقت کی دلیل ہے جو آج جو ہے اس مقدمہ دیوار کی شکل میں ہم لوگوں نے پیش کی ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور موضوع پر اپنے ڈسکشن پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔